ویورز اس کا تو مطالبہ تھا آپ کی طرف سے. تو آج کے کالم کا عنوان ہے کالے کال. کئی دن ہو گئے کرنٹ افیئرز پر ہی جھک مار رہا ہوں، جو کرنٹ نہیں 70 سال پرانے گھسے پٹے سڑے بسے اور بدبودار افیئرز ہیں، جن میں خرگوشوں کی سی رفتار کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس لیے آج تبدیلی آب و ہوا اور بہت سے دوستوں کی فرمائش پہ پھر کچھ کالے کال لے کے حاضر ہوں. آج کا پہلا کال ہے، کتوں اور قافلوں کا رشتہ بہت قدیم ہے. فرسٹ پارٹی بھونکنے سے باز نہیں آتی، سیکنڈ پارٹی چلنے سے باز نہیں آتی. دوسرا کال، جیسا معاشرہ ویسے مسائل. تیسرا کال، زندگی کی حقیقی گواہی صرف ترقی ہے. اور یہاں میں یہ بات عرض کر دوں کہ اس ترقی میں فکری، جذباتی، روحانی، اقتصادی، ہر طرح کی ترقی شامل ہے. پانچواں کال ہے جی، تہذیب کا معیار تعداد نہیں استعداد ہے. چھٹا کال ہے ایک سوال کی شکل میں کہ کتاب اہم ہے یا قاری. ساتواں ہے ان کہی کہیں سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے. آٹھواں کال ہے سنگ مرمر کبھی چوک اور ہیرا کبھی کوئلہ ہوتا تھا. نواں کال ہے جس میں مجھے آپ کا تبصرہ چاہیے کہ محبت نشہ ہے تو شادی ہینگ اوور. 10واں کال ہے زندگی بھر زندگی سیکھتے رہو. اور 11واں کال ہے گھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ تاریکی میں بھی رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں. 12واں کال ہے جل جانا سلگتا رہنے سے بہتر ہے. 13واں کال ہے خوشی منزل نہیں ہوتی، مسافر کا انداز سفر ہوتا ہے. 14واں کال ہے ہر چور میں ایک سادھ چھپا ہوتا ہے، لیکن کسی سادھ میں کوئی چور موجود نہیں ہوتا. 15واں، مستقبل اب مستقبل نہیں رہا سوائے جانوروں کے. 16واں کال ہے حقیقت اور سچ میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. 17واں کال ہے صرف جوش اور جذبہ پیٹرول سے خالی انجن کی مانند ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. خواب دیکھنے کے بعد جاگنا بھی ضروری ہوتا ہے. 19واں کال ہے کچھ قومیں مستقل وینٹیلیٹرز پہ رہتی. اور اس سے اگلا کیوں اور کیوں نہیں میں صرف ایک لفظ کا فرق ہے. اور آج کا آخری کال یہ ہے کہ جس کی سمت ہی صحیح نہ ہو اسے منزل کبھی نصیب نہیں ہوتی، خواہ اس کی رفتار کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو. تھینک یو جی. یہ ایک ایسے عالمی ادارے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ ہے جس کی پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں. یہ رپورٹ بین الاقوامی برادری کو بتاتی ہے کہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں روزانہ 20 کروڑ لیٹر سے زیادہ ملاوٹ شدہ دودھ فروخت ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ملک کی 87% آبادی کو کینسر کا خطرہ ہے. ایک لفظ میں نے اپنی طرف سے ایڈ نہیں کیا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ رپورٹ انگریزی زبان میں شائع ہوئی، پیش ہوئی،
جس سے تقریباً ساری دنیا کو ہماری اصل اوقات کا علم ہو چکا ہوگا۔ رہی صحیح کثر ترجمے نے پوری کر دی ہوگی، کیونکہ یہ رسوا کر دینے والی خبر ہمارے اردو اخبارات میں بھی شائع ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم چاہیں تو ڈھیٹوں کی طرح اسے اپنے خلاف سازش قرار دے کر بھی قرار حاصل کر سکتے ہیں، جو ہماری دیرینہ عادت ہے۔ تیسری بات یہ کہ اندر سے ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ یہ خبر 100% درست ہے، کیونکہ یہی ہمارا اصل چہرہ اور اجتماعی کردار ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ کہ جب تک پنجاب فوڈ اتھارٹی فوت نہیں ہوئی تھی تو اس کے چھاپوں کے نتیجے میں لگاتار یہ خبریں شائع ہوتی تھیں کہ دودھ بنانے کی فلاں فیکٹری سے ہزاروں لیٹر کیمیکل زدہ دودھ برآمد کرنے کے بعد ضائع کر کے فیکٹری سیل کر دی گئی۔ چوتھی بات یہ کہ اسی خباثت کے نتیجے میں اگر 87% آبادی کینسر کی بھینٹ چڑھ بھی جائے تو خیر ہے، کیونکہ یہ تو فی کس آمدنی میں کئی گنا اضافہ کا سبب بنے گی۔ لیکن میرا مسئلہ کچھ اور ہے، اور ویورز وہ یہ کہ جو بچے بچیاں یہ کیمیکلز والا زہریلا دودھ پی کر جوان ہوں گے، کل کلاں انہی بچے بچیوں کی شادیاں ہوں گی تو ظاہر ہے ان کے ہاں اولادیں بھی جنم لیں گی، کیونکہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اصل سوال یہ ہے کہ یہ اولادیں جسمانی اور ذہنی طور پہ کتنی صحت مند ہوں گی۔ یہ ایک بھیانک سوال ہے جس کا نتیجہ اتنا بھیانک ہوگا جس کا تصور بھی ممکن نہیں، لیکن جو احمق اپنی ناک سے آگے نہیں دیکھ سکتے وہ اگلی نسلیں کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ پانچویں بات یہ کہ اسلام کے اس قلعے اور اکلوتی ایٹمی اسلامی طاقت کے بارے میں یہ خبر دنیا میں جس کسی نے بھی پڑھی ہوگی، اس نے اسلام، پاکستان اور پاکستانیوں کے بارے میں کیا سوچا ہوگا۔ 22 کروڑ کی آبادی کے ملک میں 20 کروڑ لیٹر سے زیادہ کیمیکل زدہ دودھ۔ میں سوچتا ہوں کہ جنہوں نے یہ پڑھا ہوگا وہ اسلام، پاکستان اور پاکستانیوں کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، کیسی رائے قائم کی ہوگی، اور ایسا کرنے میں وہ کس حد تک حق بجانب ہوں گے کہ جو لوگ اپنی ہی اولادوں کی نسل کشی پہ تلے ہوئے ہیں وہ باقی دنیا کے لیے کیسے ہوں گے۔ چھٹی اور آخری بات یہ کہ ہمارے چند جینون علماء کا یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں کے لیے طاقت کے بلبوتے پر نشاط ثانیہ ممکن نہیں رہ گئی، اور اب اس کا ایک ہی راستہ اور طریقہ باقی رہ گیا ہے، اور وہ ہے تبلیغ اور دعوت حق کا راستہ۔ مجھ جیسے بے وقوف کو کے نزدیک یہ بھی ممکن نہیں کہ آپ یہاں سے کوئی تبلیغ کرنے جائے گا، یہاں کا کوئی مبلغ انہیں سمجھائے گا، بتائے گا کہ دین مبین کیا ہے، جس میں 20 کروڑ لیٹر سے زیادہ جعلی دودھ ڈیلی مینوفیکچر ہوتا ہے۔ تو عرض صرف اتنی ہے کہ طاقت کے بلبوتے پہ تو آپ نشاط ثانیہ کا سوچیں بھی نہیں، صرف اور صرف ہمارا کردار، ہمارے کرتوت، ہمارے اعمال ہی شاید کام آ سکیں۔ ذرا تصور کریں، پاکستان کے بلند پایا مبلغ تبلیغی حضرات بیرون ملک جاتے اور دین کامل کا بہترین انداز میں تعارف کراتے ہیں، فرض کرتے ہیں، سننے والے اشش کر اٹھتے ہیں، لیکن پھر اس مجمع میں سے صرف چند لوگ اٹھتے ہیں اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی یہ رپورٹ پڑھ کے سنانے کے بعد ہمارے علماء سے کہتے ہیں کہ اپنی اسی دعوت حق کی قسم کھا کر اس رپورٹ کو جھٹلاؤ، تو ہمارے یہ مبلغین کیا جواب دیں گے؟ فرض کریں اس کے بعد کوئی اور سازشی اٹھ کے بھرے مجمع میں یہ پوچھتا ہے کہ جو کچھ آپ نے بتایا بہت اعلیٰ، بہت عمدہ ہے، لیکن وہ ملک بتائیں جہاں یہ سب کچھ پریکٹس بھی ہو رہا ہو۔ تو ویورز مجھے سمجھائیں ہمارے مبلغین اور صالحین اس بات کا کیا جواب دیں گے؟ باتیں تو اور بہت سی ہیں، لیکن وہ ایسی ہوں گی جن کا بتنگڑ بنانا کچھ لوگوں کے لیے بہت آسان ہوگا، اس لیے میں بھونڈوں کے کھکھر کو چھیڑے بغیر چند بے ضرر سی باتوں پر ہی اکتفا کر رہا ہوں، کیونکہ
جس کا ذہن زندہ اور ضمیر مردہ نہیں ہوگا وہ ضرور ان حقائق اور ان کے نتائج پہ غور کرے گا۔ آخری بات یہ کہ مجھے اپنا وہ بچپن اور لڑکپن یاد آتا ہے جب یہ بات زبان زد عام تھی کہ دودھ تو اللہ کا نور ہوتا ہے، جس میں پانی کی ملاوٹ کرنے والا بھی جہنمی ہے۔ آج ہم نے ملاوٹ تو بند کر دی، پورے کا پورا دودھ ہی کیمیکل سے بنانا شروع کر دیا، جانوروں کو انجیکشن لگانا شروع کر دیے، کیونکہ اس معاشرے میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں۔